اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 11 آیات مبارکہ پر مشتمل قرآن پاک کا 61واں جبکہ سورہ آل عمران کا 20واں یعنی آخری رکوع اس کی 9ویں آیت کی روشنی میں ڈیوائن ہاسپٹیلٹی یعنی ربانی مہمان نوازی کا تاثر پیش کر رہا ہے۔ اس رکوع کی پہلی 6 آیات کے نزول پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات شکر کے جذبہ کے تحت روتے رہے۔ پہلی 2 آیات واضح کر رہی ہیں کہ بلا شبہ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے میں ان اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر کیفیت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تیری ذات نے بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کیا۔ پھر اس آیت کا آخری حصہ اور اگلی 3 آیات رب کے ان ذاکر اور مفکر مہمانوں کے لیے کچھ دعائیہ کلمات ہیں جو تحفہ ربانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کر رکھنا۔ اے ہمارے رب جنہیں دوزخ میں ڈالا وہ ذلت اور رسوائی میں چلا گیا، بس ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے مالک ہم نے پکارنے والے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، تیری طرف جو دعوت اس نے ہمیں دی ہم نے قبول کر لی۔ اے ہمارے آقا ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری خطائیں ہم سے دور کر دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں میں کرنا۔ اے پروردگار عالم ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف چلنے والا نہیں ہے۔ جواب میں اگلی آیت اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کسی نیک مرد اور عورت کے اعمال ضائع نہیں کروں گا، آپ ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، گھروں سے نکالے گئے، ہجرت کرنے والے، میری راہ میں تکالیف اٹھانے والے، جہاد کرنے والے اور شہداء کے گناہ ضرور معاف کر دوں گا۔ اپنے ان مہمانوں کو جنت میں داخل کروں گا جن کے باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ کا اجر ہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ 7ویں آیت میں واضح کر دیا کہ کافروں کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے مرعوب نہیں ہونا، دھوکے میں نہیں آنا، یہ چند روز کا لطف ہے، پھر جہنم جیسی بری جگہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت واضح کر رہی ہے کہ متقین ہمیشہ جنت کے باغات میں رہیں گے، یہی ربانی مہمان نوازی ہے، رب کی ذات ہی نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ رکوع کی 10ویں آیت میں اہل کتاب کے ایمان کا تذکرہ ہے، وہ اللہ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، آیات ربانی کو تھوڑی قیمت کے بدلہ بیچتے نہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے جو حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ آخری یعنی 11ویں آیت میں یہ راز کھل گیا کہ فلاح پانے کے لیے صبر کرنا، جہاد کے لیے تیار رہنا اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ کریم مولا ہمیں زمین و آسمان کی نشانیوں میں سے دانش اور حکمت پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ہر لمحہ تیرا ذکر کرتے ہوئے صبر و تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے تیری خاص مہمان نوازی کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔